بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایسے لوگوں کی بھی کیا زندگی ہے جو بڑے بڑے عہدوں سے نوازے گئے، ایک ہی وقت میں کئی عہدے ان کو دیے گئے کہ نون لیگ کے قریبی ہیں اور جناب موجودہ سیٹ اپ میں ان کو سپورٹ حاصل ہے، اس لیے ان کو عہدے دیے جائیں۔ آج یہ حال ہے کہ ان کے سامنے ہی ٹیلی ویژن پروگرامز میں ان کے سامنے عمران خان کی تعریفیں ان لوگوں کو سننی پڑ رہی ہیں۔ ذرا سنیے کہ کیا ہوا، نسیم شاہ پاکستان کے فاسٹ بالر نے کیا کہہ دیا ہے، ذرا سنیے۔ نسیم ایسا کوئی خاص بالر، کیونکہ ہم سارے پاکستان کے اسٹار بالرز کو دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں، ایسا بالر جیسے سراقی خواہش ہوتی ہے میں اس کے ساتھ ایک طرف سے یہ بالنگ کر رہا ہوتا اور ایک طرف سے میں بالنگ کر رہا ہوں پرانوں میں سے ایسا بالر کہ آپ کی خواہش ہو کہ ایک طرف سے وہ بالنگ کر رہا ہوتا ایک طرف سے میں بالنگ کر رہا ہوتا، تو نسیم شاہ نے کس کا نام لیا؟ یعنی بڑے بڑے بالر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وسیم اکرم، وقار یونس، بہت بڑے شعیب اختر، تو بڑے زبردست بالر رہے۔ ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ اگر مطلب ان خواہش ہوتی ہے اس کے ساتھ جب موقع ملتا ہے تو اس کے ساتھ بالنگ بھی کرتے ہیں، اور اس کی لائف اسٹائل اور اس کے جو ڈیسیجن یا چیزیں وہ دیکھتے کہ بالر وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے تو وہ چیزیں خود نہیں دیکھی، لیکن وہ چیزیں دیکھتی تو لے جی، عمران خان کے ساتھ بالنگ کرتا اور دیکھتا کہ وہ کس طرح سے بالنگ کرتے ہیں، ان سے سیکھتا۔ اچھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ وسیم اکرم کہتے تھے کہ جی ہم تو وہی انداز اپنا لیتے تھے بالوں کا جو عمران خان کا ہوتا تھا، وہ دیکھیں نا لمبے بال پیچھے، انہوں نے بھی وہ تھوڑے اس طرح سٹائل بنانے کی کوشش کی ہے عمران خان جیسا۔ تو ہر فاسٹ بالر اب بھی، یعنی اس جنریشن کے لوگ بھی، آپ اندازہ لگائیں کیونکہ ویڈیوز موجود ہیں اور ایک اورا ہے، تو وہ اب بھی ریلیٹ کر رہے ہیں، جبکہ نسیم شاہ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب عمران خان ریٹائر ہو گئے تھے، تو اس کے عرصے بعد نسیم شاہ تو پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا عمران خان کو بالنگ کرتے اس طرح دیکھنا تھا لائیو، مگر دیکھیے وہ ویڈیوز دیکھ کر اور سن کر لوگوں سے، تو وہ آج بھی کیا بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ بالنگ کرنے کا موقع ملتا۔ کہاں سے عمران خان کو مائنس کریں گے یہ۔ لے جی، آخر کار جماعت اسلامی کو بھی میدان میں آنا پڑ گیا ہے، یہ گو مگو کی کیفیت ان کو ختم کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں ارریلیونٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں جو موجودہ نظام کے خلاف نہیں کھڑے ہو رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے عید الفطر کے بعد ملک میں امن و امان کی ناقص صورتحال، بجلی کے بلوں میں اضافے اور چینی اور آٹا مافیا کے خلاف ملک گیر تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا۔ دیکھیں بڑی اچھی بات ہے جی، اعلان کر رہے ہیں، مگر کسی منطقی انجام تک پہنچے ہیں، کوئی ایک فورس نظر آیا، یہ جاتے ہیں چھوٹا موٹا دھرنا دیا اور ایشورنسز میں واپس آ گئے، بس کہانی ختم۔ ایک اگر تحریک ہے تو تحریک کا مطلب ہے ایک تسلسل ہونا چاہیے، آپ کے مسلسل بیان ہونے چاہیے، آپ مسلسل کھڑے نظر آئیں۔ وہ چیز جماعت اسلامی میں سے بالکل مسنگ نظر آتی ہے، اعلان آ جاتا ہے اس کے بعد کچھ ہوتا نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل، ان کی ویڈیو جو امیر عباس بڑے زبردست اینکر پرسن ہیں انہوں نے شیئر بھی کی ہے، اور اس میں جو اہم ترین باتیں ہیں ان کا خلاصہ بھی شیئر کیا ہے۔ میں نے اپنی 70 سالہ زندگی میں پاکستان میں ایسا ظلم نہیں دیکھا جو اب ہو رہا ہے، لیکن رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے، صبح کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس سے بھی بڑے ظالم آئے ہیں، یعنی آج کے دور سے کمپیئر کر رہے ہیں، وہ اس سے بھی بڑے ظالم آئے ہیں۔ تیمور زندہ انسانوں کو کھولتے تیل میں پھینک دیا کرتا تھا، لیکن وہ بھی مر گیا، دفع ہو گیا۔ فرعون نے موسیٰ کا راستہ روکنے کے لیے کتنے بچے ذبح کیے، لیکن موسیٰ اسی کی گود میں پروان چڑھا۔ ولید بن عبد المالک 10 سپارے ہر رات تہجد میں پڑھتا تھا، لیکن اس کے ظلم کی وجہ سے اس کا چہرہ قبر میں کالا ہو گیا تھا۔ عبد المالک بن مروان اور حجاج بن یوسف کو ظالم ہونے کی وجہ سے کیسا دردناک عذاب ملا۔ مولانا طارق جمیل کا پاکستان میں جاری ظلم کے نظام پر یہ ان کی اہم گفتگو۔ وہ کہتے ہیں میں نے 70 سالہ زندگی میں پاکستان میں ایسا ظلم نہیں دیکھا جو ہو رہا ہے۔ یہاں تو اب عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی جاتی، یہ ہے جی ظلم۔ یہ دیکھیے، عزت و خزل فیض و دعا، اس کا تعلق حکمرانوں سے کہ جب قومی خزانے کو لوٹا جائے گا تو میں تو نہیں روک سکتا ہوں، نہ آپ روک سکتے ہیں، حکمران نہیں روکتے ہیں، بل امانت اغنامہ، کوئی امانت دار نہیں رہے گا۔ پتہ رئیس سلقوں ارسل حکمران نہ اہم کے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیا لوٹا، مجھے رہزانوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اس سے بھی بڑے ظالم آئے ہیں، جمہور حکمرانوں کی لوٹ مار کے بارے میں بتا رہے ہیں اور پھر ظلم کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور آخر میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنا ظلم اپنی 70 سالہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم بھی کر سکتے ہیں، چھینا سکتی بھی کر سکتے ہیں، حق بھی مار سکتے ہیں۔ ایک وہ ظلم رہتا ہے جو ریاست کے نظام کے تحت لوگوں پر آنا شروع ہو جائے، اور جو ظلم ریاست کی سرپرستی کے ساتھ ہو جائے۔ اس طرح کا منظر پاکستان میں کم از کم میں اگر اپنی جو 40 سال کی عمر پار کر چکے ہیں، میری نسل یا یہ ہمارے لیے تو ایک بالکل نئی چیز ہے کہ اس کو میرے پاس کہہ رہے ہیں کہ 40 سال سے زیادہ میری عمر ہو گئی،
ہماری نسل نے ایسا ظلم نہیں دیکھا جو اس دور میں ہو رہا ہے. آگے سے مولانا طارق جمیل کا جواب سنیے. بالکل میری اب 70 سال عمر ہے, میں نے بھی نہیں دیکھا, لیکن میں پر امید ہوں کہ اللہ نے اسے بدلنا ہے. یہ مجھے بالکل اس طرح یقین ہے جیسے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں, تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن یہ اللہ کا نظام, تو یہ ریورس ہوگا. نہیں جی, یہ ریورس ہوگا, یہ اللہ کا نظام ہے, مجھے اس بات کا یقین ہے. اور آپ یہ دیکھیے, کہہ رہے ہیں 70 سال میں میں نے اتنا ظلم نہیں دیکھا. یعنی لوگ مثالیں دیتے ہیں جنرل ضیاء کی کہ بڑا ظالم تھا, بڑا ظالم تھا. کہتے ہیں نہیں, ایسا ظلم وہاں میں نہیں تھا. اور یہ لوگ سب بات کرتے ہیں جنہوں نے وہ ظلم دیکھا ہوا ہے, جنہوں نے وٹنس کیا, جنہوں نے صاحب, کہتے ہیں عورتیں اور بچے جنرل ضیاء میں بھی اس کے ظلم سے محفوظ تھے, لیکن آج کے دور میں عورتیں اور بچے بھی نہیں بچے. لے جی, ہارون رشید صاحب نے کمال کر دیا ہے, اور بیفور اور آفٹر چلا دیا ہے انجینئر صاحب کا, ان کی ریورس انجینئرنگ کر دی ہے. یہ سنیے گا ذرا کہ عمران خان کے بارے میں پہلے کیا کہہ رہے ہیں اور اب کیا کہہ رہے ہیں. ایک ایک جملہ سننے والا ہے. پہلے تو عمران خان کی تعریفوں کیسے پل باندھے ہیں, اور مولویوں کو برا بھلا کہا ہے, مذہبی رہنماؤں کو برا بھلا کہا ہے کہ عمران خان پر آپ سوال کرتے ہو کہ وہ عاشق رسول ہے یا نہیں ہے, یا اس پر اس طرح کے الزام لگانے. لیکن بعد میں اب آپ دیکھیے انہوں نے کیسی اپنی انجینئرنگ کی, جس کی ریورس انجینئرنگ ہارون رشید صاحب نے کر دی. جس نے یمنوں کے اندر بہترین تحریر کی, لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا, اس شخص کے اوپر جس نے اسلام و فوبیا کے خلاف پوری دنیا کے اندر اتنی طاقتور آواز اٹھائی کہ کبھی کسی مسلمان کو قرآن نے نہیں اٹھائی, اور اس کا ذریعہ نکلا کہ 15 مارچ ہر سال میں اسلام و فوبیا کے حوالے سے ایک دن قرار دے دیا گیا. اس شخص کے اوپر جس نے آج سے 10 سال پہلے انڈیا میں ایک کانفرنس میں شریک ہونے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ وہاں پہ سلمان رشدی آیا ہوا ہے اور وہ گستاخ رسول ہے, میں ایسے فورم سے خطاب نہیں کروں گا. اب اس شخص کو بھی اپنے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ ان جاہل مولویوں سے لینا پڑے گا, ان جاہل پولیٹیشین سے لینا پڑے گا. شرم ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ مثالیں دے دے کر کہ جی تقریب میں نہیں شرکت کرتا, وہ یعنی یو این میں ایسی تقریر کرتا ہے کہ اسلام و فوبیا کے حوالے سے دن منانا شروع ہو جاتا ہے اقوام متحدہ کی سطح پر, تو آپ اس سے اب سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا. یہ پہلی بات, پرانی بات ہے پہلے, لیکن جب یہ ان کی انجینئرنگ ہوئی تو پھر یہ دیکھیے اس کے بعد کیا کہیں گے. میں نے آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب کو مذہبی پیشوا, امت مسلمہ کا لیڈر, ریاست مدینہ کا خلیفہ کہنا چھوڑ دیں, اور ان کو باقی جو پولیٹیکل لیڈرز کی طرح ڈیل کریں. ہم بھی ان کی مذہبی کسی چیز کو ڈسکس نہیں کریں گے. نہیں, پہلے خود ہی اسی کے مذہب کے حوالے سے کہ اس کی خدمات گنوا رہے ہیں, اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی مذہب سے اس کو جوڑے ہی نہ. کیا کمال ہے جی. یہ ہے جی انجینئر مرزا صاحب اور ان کی انجینئرنگ, اور پھر ہارون رشید صاحب نے بیفور آفٹر چلا کے ریورس انجینئرنگ کر دی. مستونگ سے خبر ہے, اختر مینگل کی سربراہی میں بی این پی کا دھرنا جاری. خواتین کی رہائی کے لیے 2 دن کی ڈیڈ لائن, صرف 2 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے, یعنی 48 گھنٹے حکومت کو دیے ہیں, اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم آگے بڑھیں گے, اس کے بعد پھر ہم اگلا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. ابھی تک حکومت ان کو منتشر نہیں کر سکی, مذاکرات میں کامیابی نہیں ہو سکی, جبکہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. یہ سب باتیں تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور لوگوں میں پذیرائی ان کی بڑھ رہی ہے اختر مینگل کی. غیر قانونی, غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی واپسی کی ڈیڈ لائن ختم. اب 31 مارچ کی ڈیڈ لائن تھی, وہ ختم ہو گئی. اب 8 لاکھ سے زیادہ بتایا جا رہا ہے لوگ جا چکے ہیں, لاکھوں ابھی بھی موجود ہیں. اب زبردستی ان کو نکالا جائے گا. ان کو باعزت واپسی کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا, مرحلہ وار بھی کہا گیا تھا. اب 31 مارچ کی ڈیڈ لائن گزر گئی ہے, تو اب زبردستی ہوگی, ان کو زبردستی اب بھیجا جائے گا افغانستان. اب افغانستان کے لیے بڑا مسئلہ ہے, وہاں پر بے روزگاری ہے, غربت ہے, معیشت ان کی اس طرح سے نہیں ہے, تو یہ لاکھوں لوگوں کو وہ کیسے ایڈجسٹ کر پائیں گے. پہلے ہی ان کا برا حال ہے. تو شاید ابھی بھی کہا جا رہا ہے, تھوڑی بہت امید ہو کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے افغان جو موجودہ حکومت ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف جو پاکستان چاہتا ہے وہ کارروائیاں کچھ کرے, تو پھر پاکستان شاید پاکستانی حکام اس پر سوچیں. لیکن بہرحال ابھی تک یہی ہے کہ اب ان کو زبردستی واپس بھیجا جائے گا. کوئٹہ میں تفریحی مقامات پر سیاحوں کے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے, کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں کہ نہ شام کو ٹرانسپورٹ چل سکتی ہے, نہ اب تفریحی مقامات پر جایا جا سکتا ہے. باقی ابھی تک حکومت کی طرف سے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کم از کم پولیٹیکلی, دہشت گردی کے خلاف تو آپریشنز چل رہے ہیں, وہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن پولیٹیکلی ابھی تک لگتا ہے کہ حکومت سو رہی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.